السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام۔ میری تمام ہی مسلمان بھائیوں بہنوں، خاص طور پہ نوجوان بیٹے اور بیٹیوں سے یہ التماس ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، فیس بک پہ اس کو فالو کیجئے۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت مجھے اس میں اخلاص نصیب فرمائے اور پھر ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول کا جو پیغام ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا سبق درس قرآن کے سلسلہ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 179 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت میں ایک ایسا نکتہ بیان فرمایا ہے کہ جیسا کہ پچھلی آیت میں قتل کا اور اس کے قصاص کا تذکرہ شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اے عقل مندو، اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے پوری دنیا کے لیے، یہ نہیں، یہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک عالمگیر ایک پیغام ہے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات ہے، زندگی ہے قصاص میں، قصاص میں زندگی ہے۔ یا اولی الالباب لعلکم تتقون، اے عقل مندو اگر تم بچ سکو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قصاص ہے یا قتل ہے، اس کا بدلہ، اس کا مطلب سزا نہیں ہے، بلکہ اس میں زندگی ہے کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ اسلام میں یہ قانون ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، ناحق یا جیسے بھی جان بوجھ کر جو کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کا بدلہ قتل ہے، تو اگر لوگ جب اس کو دیکھیں گے سنیں گے تو قتل کرنے سے پہلے ضرور سوچیں گے، اس کام کرنے سے پہلے ضرور سوچیں گے، تو اس طرح غور و فکر کا موقع ملے گا۔ معاشرے میں جو عفو درگزر ہے نا، یہ ایک اچھی قدر ہے اگر اس کو لاگو کر دیا جائے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم معاف کر دو، چشم پوشی سے کام لو، نظر انداز کر دو اور بخش دیا کرو، تو بے شک اللہ بھی بخشنے والا اور رحیم ہے۔ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ تم درگزر سے کام لو، یعنی پہلے بات تو یہ ہے کہ کوئی معاملہ ہو گیا تو اس پہ درگزر سے کام لو، اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ فرمایا کہ اگر کسی سے اس طرح کا کوئی اقدام ہو گیا، قتل ہو گیا، تو اللہ یہاں ترغیب دے رہے ہیں کہ تم معاف کر دو۔ معاف کرنے سے جب تم کسی کے احسان کرو گے، ایک تو یہ جو دشمنی ہے جو نسل در نسل چلتی ہے، اور ایک انسان اگر اس کی جان چلی جاتی ہے، قتل ہو جاتا ہے، تو کئی لوگ اس کے بدلے میں ادھر سے پھر ادھر سے پھر ادھر سے عدلے بدلے میں اس طرح بہت ساری جانیں چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم معاف کر دو تو معاشرے میں تو جو خاندان کنبے قبیلے ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں، اور اس پر احسان کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو قتل کے یہاں پھر جو ہمارا جو تھوڑی سی اس میں وضاحت جو ہے کہ قتل کے جو مقدمات میں ان میں سہل انگیری چشم پوشی کو قصاص کی راہ میں حائل نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ کرنا بلکہ شدت کے ساتھ پیروی ہونی چاہیے تاکہ اس کے آگے قتل کا جو سلسلہ بند، یا تو پھر اس پر عمل کیا جائے۔ دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا زندگی ہے، اگر قتل کے بدلے میں تم قتل کرو گے، قصاص کرو گے، تو اس میں یہ ہے کہ لوگ اس کے ڈر کے مارے، خوف کے مارے اس امر سے رک جائیں گے۔ اور اسی طرح یہاں اسلامی قوانین بھی بڑے پیارے ہیں، کوئی ظالمانہ نہیں ہے۔ اگر آپ چوک میں لا کر کسی ایک چور کو کسی شہر میں پھانسی دے دیں تو میرا خیال ہے کہ ایک دو تین اگر اس طرح کے عمل ہو جائیں تو پورے معاشرے میں چوری کا جو رجحان ہے وہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح قتل ہے، اگر لوگوں کو اس طرح پھانسی یا قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے تو بہت سی برائیاں، یعنی یہ جو رجحان ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا رخ بھی بتایا
کہ اگر تم معاف کر دو قصاص لے کر، بدلہ لے کوئی اس کے بدلے میں، یا بدلہ نہ لو ویسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، تو اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے کہ تم معاف کرنا سیکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے کو ہی پسند کرتے ہیں۔ جب انسان چاہتا ہے کہ میری خامیاں کمیاں غلطیوں کے باوجود اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے مخلوق پر رحم دل ہو، اس پر رحم کرے۔ جب انسان مخلوق پر رحم کرے گا تو اللہ اس پر رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو رحم سے بھر دے، جس کا کہ آج کل بہت زیادہ فقدان ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے سے، آپے سے باہر، اور دشمنیاں، اور پھر قطع تلقیاں، یہ سب جو ہیں یہ اسلام سے دوری کی نشان جو ہے سب وجہ سے ہیں۔ اگر ہم اسلام کو مطالعہ کریں، پڑھیں، تو اسلام ہمیں درس ہی رواداری کا دیتا ہے، برداشت کا دیتا ہے، رحم کا دیتا ہے، صلہ رحمی کا دیتا ہے۔ آئیے کوشش کریں اللہ کے اس پیغام کو دنیا میں پھیلائیں، اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق جو ہے کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔